السلام علیکم۔ آپ کے مسائل اور ان کے روحانی علاج کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رضوان وحید حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آیا ہوں، اس عمل سے پہلے میں آپ کو کچھ اس کے لیے واقعہ جو اس سے منسوب ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا یونس علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اس کا ذکر ہے۔ پہلے آپ یہ واقعہ سن لیں تسلی سے اور غور سے، تاکہ آپ کو اس عمل کی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس دعا کے بارے میں جو بتانے لگا ہوں، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ دل سے اس کے لیے جو ہے وہ اس کو کریں اور آپ کو سمجھیں اس کو کہ اللہ پاک نے اس دعا میں کتنا اثر رکھا ہے اور اس میں کتنی اس کی فضیلت ہے اور کتنی اس کی برکت ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ویڈیو کو آپ پورا دیکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو مشکل ہوتی ہے اور بات سمجھ نہیں آتی۔ اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ پوری معاملہ کیا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا، عراق کے قریب ایک علاقہ تھا نینوا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کو جب بھیجا اس علاقے میں اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ جب انہوں نے دین کی تبلیغ کی تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ سنی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ بات نہیں مانی اور اللہ کی طرف نہیں آئے۔ تو یونس علیہ السلام نے کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا اور عذاب ان کی طرف آیا تو وہ جنگل میں بھاگے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ پڑے، گر پڑے۔ ان کو نظر آ گیا کہ اب ہم پر عذاب آ گیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم پر عذاب آ گیا ہے تو انہوں نے فوراً توبہ کی اور ان کی توبہ کو خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس وقت تک جب تک وہ توبہ کر رہے تھے، اس وقت یونس علیہ السلام وہاں سے جن لوگوں نے یونس علیہ السلام کی بات مانی ان کے ساتھ وہ وہاں سے چلے گئے اس علاقے سے، اور وہ پیچھے انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب روک لیا۔ یونس علیہ السلام نے ان کے پاس نہیں ٹھہرے اور وہ کشتی میں بیٹھے، اور اس کشتی میں ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو ان کے ساتھ وہ سوار ہوئے اور سوار ہو کر وہ دریا میں کشتی انہوں نے روانہ کر دی۔ جب دریا میں کشتی روانہ ہوئی تو کچھ دور چلنے کے بعد کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی اور ڈوبنے لگی۔ تو تمام لوگوں نے جو اس میں کشتی میں موجود تھے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک شخص ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کشتی میں سے دریا میں کود جائے۔ تو اس بات پر جب یہ سوچا کہ کون کودے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم کرہ نکالتے ہیں۔ تو کرہ نکالا گیا، تو کرہ جب نکلا تو پہلی دفعہ کرہ حضرت یونس علیہ السلام کی نام کا نکلا۔ لوگوں نے اس بات سے اجتناب کیا کہ ہم یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکیں کیونکہ وہ ان کے نبی تھے، تو انہوں نے دوبارہ کرہ نکالا۔ جب دوبارہ کرہ نکالا تو وہ دوبارہ پھر یونس علیہ السلام کے نام کا کرہ نکلا۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ پھر کرہ نکالا، تیسری دفعہ پھر کرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا تیسرا کرہ بھی نکلا تو سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتارے اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جب آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ پاک نے بحر اخضر میں مچھلی کو حکم دیا کہ تم حضرت یونس علیہ السلام نے جہاں دریا میں چھلانگ لگائی ہے وہاں جاؤ اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لو۔ وہ مچھلی دریاؤں کو پھاڑتی ہوئی فوراً حضرت یونس علیہ السلام کے پاس اس دریا میں پہنچی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے اپنے منہ میں لے لیا۔ لیکن اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے اس مچھلی کو حکم دیا، اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کے پاس آنے والی مچھلی کو حکم دیا کہ تم نے صرف یونس علیہ السلام، یہ میرے نبی ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو صرف تم نے نگلنا ہے، کھانا نہیں، اور ان کو اپنی پیٹ میں رکھنا ہے۔ تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے
تو وہ بہت تاریک جگہ تھی، رات کا وقت تھا، 3 تاریکیاں اس وقت موجود تھیں، ایک رات کی تاریکی تھی، ایک سمندر کی تاریکی تھی، اور ایک جو تھی وہ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی۔ تو مچھلی کے پیٹ میں اتنی تاریکی اور ہیبت تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان رہے اور بڑے اس میں مچھلی کے پیٹ میں اضطراب میں رہے، لیکن سوچتے تھے کہ میں اللہ سے کس طریقے سے اس سے دعا کروں کہ میں اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جاؤں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک نے خود ہی ان کو یہ دعا سکھائی، تو دعا انہوں نے پڑھی اور وہ پڑھتے رہے۔ کئی جگہوں پر یہ بھی آیا کہ آپ 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے دعا پڑھی تو اس دعا کے بعد آپ اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے اور اللہ پاک نے آپ کو اس اندھیروں سے نجات عطا فرمائی۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں 3 اندھیرے اللہ پاک کی طرف سے اس وقت موجود تھے۔ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، ایک سمندر کا اندھیرا تھا، اور ایک رات کا اندھیرا تھا۔ ان تینوں اندھیروں سے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ یہ جو تینوں اندھیرے ہیں اس کو ہم اگر قیاس کریں دنیا میں، تو یہ پہلا اندھیرا جو ہمارا ہے، جو ہمارے گھر میں اندھیرا ہے، یہ آپ اس کو سمجھے کہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ گھر کا اندھیرا کیا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں رونق نہیں ہے، گھر میں دل نہیں لگتا، معاملات خراب ہیں گھر کے، تو یہ گھر کا اندھیرا ہے۔ سمندر کا اندھیرا یہ ہے کہ آپ دنیا والوں سے، جو دنیا میں آپ ہیں، اس دنیا میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کا اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی توانائی نہیں ہے، کوئی اس میں تازگی نہیں ہے، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو یہ دنیا کا اندھیرا ہے، جو سمندر کا اندھیرا ہے۔ اور جو رات کا اندھیرا ہے وہ دل کے اوپر جو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، وہ اس کا اندھیرا ہے جو آپ کے دل کے اوپر ہے، وہ رات، دل پہ رات ہوئی بھی ہے۔ تو صبح کا نور تبھی ہوگا جب آپ یہ دعا کو پڑھیں گے اور اپنے آپ کو اس کے دعا کے زیر اثر کریں گے۔ دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت مشہور دعا ہے، سب لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں 87 نمبر آیت ہے، اس کا کچھ حصہ ہے، پوری آیت تو نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ بات کو سمجھیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں، تمام بزرگی اللہ کے لیے ہیں، اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور قصوروار میں ہی ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور جب بندہ غم میں ہوتا ہے تو مومنین کو اللہ ضرور اس غم سے، اس مشکل سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مومنین کو اس غم سے نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں ضرور اس کو اس غم سے نکالتا ہوں۔ کس کو؟ جو یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اب آپ کو میرا خیال اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کتنے اندھیروں سے نکالتی ہے اور اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا۔ اب اس کے متعلق میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، 5 میں اس کو آپ کے اس کے مجرب اس کے جو ہے وظائف آپ کو بتاتا ہوں، 5 طریقوں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی عام طور پہ ہمارے لوگوں میں بات ایک عام طور پہ ہمارے لوگوں میں بات مشہور ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہے، کوئی گرم نہیں ہوتی۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ کو اجازت ہے۔ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں جس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، جن چیزوں میں کام آتی ہے۔ یہ بہت سارے معاملات میں آپ کی جو ہے وہ کام آئے گی۔ کسی بھی آپ مشکل میں ہیں، دل میں اندھیرا ہے، دل میں نور نہیں ہے، دل میں جو ہے وہ اللہ کی طرف دل نہیں لگتا، اور ویسے بہت سے معاملات ہیں، آپ کے گھریلو معاملات ہیں، رزق کی تنگی کے معاملات ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے سر پہ، آپ کے کسی معاملے میں پھنس گئے ہیں، بہت سارے معاملات کو یہ جو ہے نا وہ آپ کے حل کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا ایک جو پہلے نمبر پہ جو میں آپ کو اس کا نسخہ بتانے لگا نا، وہ تو یہ ہے کہ وہ بہت آسان ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں۔
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مصیبت میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے، مصیبت میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے، یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ آپ 7 دفعہ اس کو پڑھنے کا تمام عمر معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری عمر کوئی مصیبت، کوئی ناگہانی آفت، کوئی اچانک جو مشکل آ جاتی ہے وہ نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ ہے اس کا مکمل طور پر عمل جو ہر نماز کے بعد آپ کو پڑھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا ایک عمل میں آپ کو بتاؤں، بہت ہی کمال کی یہ چیز ہے، اس کو اگر آپ کر لیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی مشکل آپ کو کسی بھی معاملے میں ہے، ہمارے بیٹیوں کے مسائل ہو جاتے ہیں گھروں میں، اس کی وجہ سے کوئی پریشانی بن جاتی ہے، اس کے لیے بہت کارآمد چیز ہے۔ کوئی رزق کے مسئلے ہو جاتے ہیں، کوئی اور مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے کاروبار چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے، انسان نے کسی کا پیسے دینے ہوتے ہیں، قرض میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی معاملات بھی ہوں تو وہ اس سے حل ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جو سنتے ہوتی ہیں، اس کے بعد جو 2 نفل آتے ہیں وطروں سے پہلے، جو وطر سے پہلے 2 نفل ہوتے ہیں، ان 2 نفلوں میں آپ جو ہے وہ جو سجدہ کریں گے نا، اس سجدے میں آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ آپ نے پہلے سجدے میں پڑھنا ہے، پھر آپ نے اٹھ جانا ہے، پھر دوسرے سجدے میں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جب دوسری رکعت پڑھیں گے، اس طرح اس کے بھی دونوں سجدوں میں آپ نے 40 مرتبہ جو پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب آپ یہ 2 نفل پورے کر لیں، اس کو کرنے کے بعد 41 مرتبہ آپ نے دوبارہ بیٹھ کر وطروں سے پہلے یہ 41 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے تصور ہی کرنا ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں پھنسا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور وہ آپ کو جو بھی مشکل ہو وہ آپ نے اپنے دماغ میں رکھنی ہے، اور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے فوراً نجات پا لیں گے۔ اور اس عمل کو جو ہے وہ آپ کم از کم جو ہے وہ 7 دن تک کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ناغا بھی کر سکتے ہیں، روز بھی کر سکتے ہیں، 1 دن چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے آپ اس کو روز 7 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پہلے 2-3 دن میں ہی حل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو عام طور پہ ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھیں، تو 1.25 لاکھ مرتبہ جو پڑھنا ہے نا، وہ عام طور پہ ہر عامل بتاتا ہے اور ہر لوگوں میں مشہور ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے میں جو ہے نا وہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کو باہر سے بلا کے نہیں پڑھوانا، اپنے گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ اس کو پڑھیں 1.25 لاکھ مرتبہ، اور اس کو ایک تعداد مقرر کر لیں، لازمی نہیں آپ نے ایک ہی جس میں پڑھنا ہے، مطلب گھر میں 4 افراد ہیں، 3 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، ایک مقرر کر لیں تعداد کہ ہم روز 1000 مرتبہ پڑھنی ہے ہر بندے نے، تو 5 لوگ ہیں تو دن میں روز 5000 مرتبہ ہو جائے گی، تو 5000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 3000 مرتبہ ایک ترتیب بنا لیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ڈیجیٹل تصویر اپنے ہاتھ میں رکھے اور اس سے پڑھنا شروع کرے، تو میرا خیال ہے کہ 3000 4000 مرتبہ دن میں اپنے معمولات میں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ پڑھیں اور خود سے پڑھیں، اس کو کسی سے نہیں پڑھوانا، اپنے گھر کے افراد پڑھیں، اگر مل کے بھی پڑھنا ہے تو گھر کے افراد پڑھیں۔ اور اس میں جو بہترین طریقہ کار وہ یہ کہ چاند کی، چڑھتے ہوئے چاند کی پہلی سے شروع کر لیں، 2 سے شروع کر لیں، 3 سے شروع کر لیں، اور 14 تاریخ تک اس کو پڑھنا ہے، چاند کی 14 تک 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کرنا ہے اس کو آپ نے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کو بتایا ہوا طریقہ ہے، خاص طور پر اس طریقے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ چاند کی، چڑھتے چاند سے شروع کرنا ہے اور چاند کی 14 تک اس کو مکمل کر لینا ہے۔ روز ایک تعداد مکمل کر لیں، مقرر کر لیں، آپ اکیلے پڑھ لیں، 2 لوگ پڑھ لیں، 3 لوگ پڑھ لیں، لیکن وہ لوگ پڑھیں جو اسی گھر میں رہتے ہوں۔ اچھا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں ہمارے دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے کو اس کا ثواب آپ نے ارسال کریں، اور ان کے وسیلے سے یہ آپ جو ہے وہ اس کی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ 14 دن دعا مانگیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1.25 لاکھ مکمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کو پریشانی ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، جس چیز کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی حل ہو چکی ہوگی۔ اچھا، اس کا وسیلہ پیش کریں انبیاء کرام کا، جن کے انبیاء کرام کا ثواب بھیج رہے ہیں ان کا وسیلہ پیش کریں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو یہ 1,24,000 روزہ پڑھیں گے 1.25 لاکھ مرتبہ، اس کا آپ کو بہت فیض ملے گا۔ کئی لوگ اکثر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ وہ اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ ان کو دعا کرنی نہیں آتی اور وہ لوگوں سے پڑھواتے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں سے نہیں پڑھوانی ہے، آپ نے خود پڑھنی ہے، اور آپ نے گھر کے افراد نے پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھے کر کے اپنے 14 دن میں پڑھی جا سکتی ہے،
تو آپ 1.25 लाख मरतबा पूरी कर लें और दुआ अंबिया 1,24,000 अंबिया के वसीले से इसकी दुआ मांगें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये भी मामला आपका हल हो जाएगा। अच्छा, चौथा इसका तरीकाकार ये है कि आप 2 नफल बराए हाजात पढ़ें, 2 नफल बराए हाजात पढ़ें और उसके हर सजदे में 40-40 मरतबा इसको पढ़ लें। और 40-40 मरतबा पढ़ने के बाद ये किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं आप 2 नफल बराए हाजात, जो भी आपकी हाजात है उनको ध्यान में रखें और 2 नफल पढ़ें। और नफल की जो आपने उसमें 7 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़नी है, यानी कि दोनों नफलों की जो अलम शरीफ के बाद आपने सूरत पढ़नी है 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है, उसको पढ़ें आप दोनों रकतों में 7-7 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये पूरी पढ़ लें। इसके बाद 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने जब ये सजदे में जाना है, रुकू करना है, सजदे में जाना है, सजदे में आपने इसको 40 मरतबा इसको पढ़ना है दोनों सजदों में, पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी। और नमाज का सलाम फेरने के बाद 313 मरतबा आपने आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपने सजदों में पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और आपने नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आप पढ़ लें और इसको जो है ना वो आपने पढ़ के तो अपने लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हालत होगी, हाजित होगी वो पूरी, जो भी आपकी हाजित होगी वो पूरी होगी। और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, अल्लाह से इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला इसको जो है वो मेरी दुआ को कबूल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयत करीमा के साथ मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। तो आप आयत करीमा के साथ मांगी दुआ, अल्लाह हमारे हुजूर का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया जो आयत करीमा के साथ मांगी की दुआ होगी वो कबूल होगी, तो इंशाल्लाह आपकी ये दुआ कबूल होगी। अच्छा, 5वां तरीका जो इसका ये है वो भी एक बड़ा शानदार अमल है, वो भी आप कर लें। अगर आप इसमें से कोई भी अमल कर लें, आप जो आपको अच्छा लगता है, जिसके लिए आपको मुनासिब हो, जो आपके लिए लगता है कि टाइम के हिसाब से सूटेबल हो, कर वो अमल आप कर लें, आपको जो बेहतर लगे इसमें से। ये सारे अमल कमाल है, मुजर्रब है सब। 5वां अमल इसका ये है कि आप नमाज फजर के बाद जो है वो 500 मरतबा इसको पढ़ें। नमाज फजर के बाद 500 मरतबा पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद आप दुआ मांगें। जो दुआ मांगेंगे आपकी कबूल होगी, जो दुआ आप मांगेंगे कबूल होगी। एक तो फायदा इसका ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा, उस दिन आपके ऊपर कोई भी ऐसी मुसीबत ना गहानी आफत आने वाली हो, कोई भी ऐसी आफत आपको लगे कि आज आने वाली है या कोई ऐसा मामला हो, मामलात हालात के हिसाब से, तो आप पर वो मुसीबत आपके ऊपर नहीं आएगी। आप ये सुबह फजर की नमाज के बाद 500 मरतबा इसको पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये इसको आप पढ़ लें। इसको आपको फजर के बाद इंशाअल्लाह ताला 500 पढ़ के दुआ मांगे। दुआ जरूर मांगनी है आपने, दुआ गिड़गिड़ा के मांगनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जिस तरह तुमने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से ज़्यादा फरमाई, उस अंधेरे से ज़्यादा फरमाई, इस तरह मेरे अंदर के भी अंधेरे दूर कर दे और मेरे अंदर को रोशनी दे दे और मेरी हाजात को पूरा फरमा दे और मुसीबतों से निकाल दे। ये आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। अब आपको इंशाअल्लाह ताला आप ये 5 अमल करें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत मामला अच्छे होंगे। और ये वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी। वीडियो को आप पूरा देखते नहीं हैं तो फिर आपको मुश्किल होती है और बात समझ नहीं आती। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि ये पूरी मामला क्या है। और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और मेरे लिए दुआ गो रहें कि मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो बना के देता रहूँ। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको तमाम मुश्किलात से निकाले और तमाम परेशानियाँ दूर करे और आपकी खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।